سب سے پہلے تو ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بھی بات کروں گی کیونکہ اربوں کے نقصان کے بعد مزید آف کورس وی ہیڈ ٹو سویٹن دی ڈیل, مٹھاس ڈالنی پڑی کہ پی آئی اے آج سیلیبل ہو سکے, اس مقام تک آ سکے. اب 92% ری انویسٹ ہوں گے آف دا بڈر. آف کورس عارف حبیب گروپ, حکومت کے پاس 7.5% بطور کیش آئے گا, اور باوجود اس کے 650 ارب ایک ود ہولڈنگ کمپنی میں آپ نے پہلے پہل پاک کیے تھے, which was not enough last time. The investors wanted more. نتائج وہ مرتب نہیں ہو سکے کہ جس کی امید تھی. اب 33 ارب کی ایک اور لائبلٹی آپ لوگوں نے ریموو کر دی بیلنس شیٹ سے, ٹیکس فیورز دیے, ریورس ٹیکس کریڈٹس کیے. بہت محنت سے یہ تیسری اٹیمپٹ میں آج ہم نچکاری کا عمل طے کر پائے ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر بڈرز پورا اترے ہیں یا were you expecting more? تھینک یو مہر. بڈرز آئی تھنک پورا اترے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ تھا اراؤنڈ دا سیم نمبر, اور ریزرو پرائس بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ 100 بلین کی سیٹ جو کی تھی, اس کی ایک تو ویلیوشن بھی ہمارے حساب سے آن دا لوور سائڈ اتنی بنتی تھی, اینڈ وی وانٹیڈ کہ جو 2 بڈرز ہیں ایٹ لیسٹ وہ اوپن بڈنگ میں آئیں تاکہ ایک پروسیس بھی ٹرانسپیرنٹلی کنکلوڈ ہو اور دونوں بڈرز کو موقع ملے کہ وہ جتنا میکسیمم دے سکتے ہیں دیں. آئی ایم ویری ہیپی ود دا پرائس, اور دا بگیسٹ ہیپینیس اس کے اس پرائس پہ پی آئی اے کے اندر 125 بلین ڈلیں گے, جس سے انشاءاللہ پی آئی اے ریوائیو ہوگی. which is great. مگر and I'll get to the breakdown کہ حکومت کے پاس کتنا کیش آ رہا ہے, ری انویسٹ کتنا ہو رہا ہے. مگر مجھے بڑا تعجب ہوا محمد علی صاحب کہ ادر دین ایئر بلو کوئی ایک بھی کمپنی ایسی نہیں تھی کنسورشیم میں ایویشن جس کا تجربہ ہو, کوئی اور بڑی ایئر لائن ہو. اینڈ وی سولڈ ٹو پی ٹی سی ایل ان دا پاسٹ اتصالات بیک ان مشرف ایرا, پھر اس کے بھی ہم نے بھگتا. واٹ ڈو یو تھنک وائی ڈنٹ دیگر ایویشن کمپنیز نے کیوں نہیں بڈ کیا پی آئی اے کے لیے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جنرلی وہ کسی اور ملک میں جا کے ایکوزیشنز بہت ہی کم ہوتا ہے. یہ یورپ میں تھوڑا سا ٹرینڈ ہے, ادروائز گلوبلی یہ ٹرینڈ نہیں ہے. پاسٹ میں کچھ لوگوں نے ٹرائی کی تھی لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہوا ماڈل. سیکنڈلی لوکل جو ہماری ڈومیسٹک ایئر لائنز ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں, 3-4 ہی ہیں, اور ان کا ایپیٹائٹ بھی اتنا نہیں ہے. اور گلوبلی بھی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے باقی برٹش ایئر ویز, ایئر انڈیا اور ایئر لائنز جو بکی ہیں, تو ڈومیسٹک گروپس نے یا فنڈز نے ہی لی ہے. ایئر لائن ایکسپرٹیز کا جہاں تک سوال ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے گلوبلی ایکوائر کرنا. طبا صاحب کا جو کنسورٹیم تھا لکی کا, ان کے پاس پیگاسس تھی. عارف عزیز صاحب جو کہ ونرز ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ سیبری ہے وچ از اے لارج ایویشن کنسلٹنگ فرم. تو یہ ایکسپرٹیز تو ایکوائر کر سکتے ہیں لوگ. ٹھیک. سو یو وانٹ, اس کے اوپر آپ کو کوئی زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے, بیکاز اب وہ ماحول بھی آپ نے پالیسی کے تھرو آپ نے ایویشن پالیسی مرتب کرنی ہے, انوائرمنٹ نہ صرف کمپیٹیٹیو ہو بلکہ ایسا ہو کہ جدھر تجربہ جو ہے, بیکاز آئی تھنک یو بینکنگ اے لاٹ آن کہ اب یہ اپنے پروفٹس اب بنانا شروع کرے گی پی آئی اے. 11 ارب تو بنائے تھے پچھلے سال, بٹ ادروائز اٹس ٹریڈیشنلی آلویز بین ان اے لاس. 50, 60, 70 ارب کا تو ہمیں لاس ہوتا رہا ہے. جی, ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال کی پرفارمنس 2024 سے پہلے, تو سال کا 30 ارب, 40 ارب, 50 ارب, 60 ارب اس ٹائپ کا نقصان تھا. 650 ارب کی لائبلٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی پڑی تھی, بیکاز 650 ارب کے ڈیٹ کے ساتھ تو کوئی بھی بڈر نہ لیتا. اس بار جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ لائبلٹیز فرینکلی ٹرانسفر نہیں کی ہیں, بیکاز لاسٹ ٹائم جو بڈ ہوئی تھی اور اس بار کی بڈ میں کچھ اور لائبلٹیز ایکومولیٹ ہوئی تھیں. لاسٹ ٹائم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بڈرز نہیں آئے تھے, اس لیے ہمیں 33 ارب کی تو نہیں, نیٹ 21 ارب کی لائبلٹیز ٹرانسفر کرنی پڑی. لیکن اس کے بغیر یہ ٹرانزیکشن ہوتی نہیں. اس کے بعد بھی جو بڈرز نے دیکھیں 125 ارب روپیہ جو پی آئی میں جائے گا, تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ اور لائبلٹیز بھی پے ہوں گی اور پی آئی اے کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی. آپ نے اس جو نیٹ کی بات کر رہے ہیں 21 ارب کی نیٹ لائبلٹیز جو ہٹا دی ہیں, اس میں سے 26 ارب جو چاہ رہے تھے مزید انویسٹرز, وہ تو آپ نے نہیں ریموو کیے. اس کے اندر آپ کی ایویشن اتھارٹی, انٹرنیشنل لیسز, ایف بی آر کی لائبلٹیز بھی شامل ہیں. جی, اینڈ دس ول آلسو آف کورس ہیو ٹو بی پیڈ آف ناؤ. جی, اور وہ پھر وہ اب آپ کا ٹیکس پیئر منی سے ہی ہوگا. نہیں, وہ پی آئی کا جو نیا بڈر ہوگا وہ جو پیسے ڈالیں گے 125 ارب اس سے پے ہوگا, ٹیکس پیئر کے پیسے سے. اب سر 125 میں دیر از سو مچ لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, ول دا نیم چینج, کیا پی آئی اے کا نام پی آئی اے ہی رہنا ہے, نیشنل کیریئر نام؟ پی آئی اے کا نام گورنمنٹ کے اپروول کے بغیر کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا ہے, پی آئی اے ہی رہے گا. اور جہاں تک لائبلٹیز کا سوال ہے, تو کچھ لائبلٹیز 26 ارب کی لائبلٹیز ایسی ہیں جس کے اندر 5 سال کا پیمنٹ پلان ہے ان کے پاس, تو انشاءاللہ پیسے بنیں گے اس سے پے کریں گے. لیسورس کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوگی. تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ کچھ تو پیسہ لائبلٹیز پیمنٹ میں جائے گا, لیکن زیادہ تر پیسہ نئے پلینز ایکوائر کرنے میں اور فلیٹ کو ریویمپ کرنے میں جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا بھی میں بریک ڈاؤن پوچھوں گی, بیکاز یقینی طور پہ ایک انویسٹمنٹ پلان تو ناگزیر ہے. اینڈ اگین سب سے پہلے مجھے بتائیے, بیکاز یہ روزویلٹ میں آپ کو ہمیشہ تنگ کرتی ہوں,
اسکرائب اور روزویلٹ ہوٹل کا کیا بننا ہے ابھی؟ دیگر ایکسپینسو پراپرٹیز بھی ہیں پی آئی اے کی. نہیں، اسکرائب ہوٹل، روزویلٹ ہوٹل تو اس ٹرانزیکشن کا پارٹ نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. اسکرائب پرائیویٹائزیشن میں نہیں ہے، روزویلٹ ہمارے پاس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو نیا ایڈوائزر ہم جنوری کے اینڈ تک اپوائنٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ وتھ اے نیو پارٹنر اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا جو جوائنٹ وینچر. ابھی تک ٹرمپ کمپنی سے کسی سے ابھی تک ریکنسٹرکشن آف دیٹ ہائی رائز کوئی ابھی تک رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ہم اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلائیں گے. اوپن بیڈنگ ہوگی جس طرح پی آئی کی ہوئی ویسے ہی ہوگی اوپن بیڈنگ، اور جو بیسٹ پاسبل ٹرمز گورنمنٹ کو آفر کرے گا اس کے ساتھ. آپ کو ویسے تسلی ہے؟ بہت شفاف طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی ہوا ہے. آئی نو کہ اٹ واز براڈ کاسٹ لائیو فار ایوری بڈی ٹو سی، بٹ یو نو ٹریڈیشنلی ادھر سوال بڑے اٹھتے ہیں، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، لوگ تو خدمت کر کے بھی پابند سلاسل ہو جاتے ہیں. دو چیزیں، پاکستان کے سب سے بڑے بزنس گروپس نے پارٹیسپیٹ کیا، ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں تھی، سیریس بزنس گروپس ہیں یہ. سیکنڈلی کمپٹیشن آپ سب نے دیکھا کس طریقے سے ہوا، اور ہم نے جو رولز بنائے تھے، جس طریقے سے پروسیس کنڈکٹ ہوا، میرے خیال میں اس سے زیادہ تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پروسیس ہو نہیں سکتا تھا، اور اس سے اچھا کمپٹیشن بھی کریٹ نہیں ہو سکتا تھا کہ بہت دو جائنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا. عارف حبیب صاحب کی کنسورٹیم واز دا ونر، لیکن لکی کنسورٹیم بھی جو ہے اس کو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بڈز دیں ٹل دی اینڈ اینڈ دے پلیڈ اٹ ویری ویل. سو آپ مطمئن ہیں؟ کوئی ایسی گارنٹیز آپ نے لیں بطور نجکاری کے وزیر؟ بیکاز ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویسے تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بہت پر امید تھے، بہت ذمہ داری سے کہتے تھے میں مکمل رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. آئی پی پیز کی پھر وہی جیل بھیج دیا گیا انہیں اوپر. ایم ڈی پی ایس او عمران صاحب بھی تھے کراچی کے اندر، گریٹ پروفیشنل. یہ تو بہت ساری ایسی بہت سی مثالیں ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. وہ آنے والا وقت بتائے گا، یعنی کہ کوئی گارنٹیز نہیں ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم نے ایک چیز صحیح طریقے سے کی ہے تو پھر کیوں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور اگر ہم سب ڈرتے رہیں گے تو پھر تو فیصلے ہوں گے نہیں. تو آئی ایم فلی کمفرٹیبل.